پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، جمعہ ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ ان 2 دنوں میں ہم اپنے ملک کے ایک ممتاز مفتی صاحب کو زحمت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور آپ کے اور ہمارے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرمائیں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں، وہ ویڈیو کوئسچنز بھی ہم رکھتے ہیں اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ مقصد کنفیوژن نہ رہے، کوئی ابہام ذہنوں میں نہ رہے۔ ہمارا دین مکمل ہے، ہر مسئلے کا حل ہمارا دین عطا فرماتا ہے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک معروف، مقبول اور محبوب نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، محتمم جامعہ صفا، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، کئی کتابوں کے مصنف، پیام صبح کا لازمی جز تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ سورہ محمد آیت نمبر 7 سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال جاوید ستار صاحب کا ہے، کڈنی سینٹر کراچی سے۔ آج کل مفتی صاحب ڈاکٹر دوائیاں لکھ کر مریضوں کو دیتے ہیں اور ان دوائیوں کے لکھنے پر مختلف اداروں سے، یعنی دوا ساز کمپنیوں سے کمیشن وصول کرتے ہیں، جنہیں پہلے تو فریج، موٹر سائیکل وغیرہ کاریں بھی شامل ہو جاتی ہیں اس کمیشن میں۔ تو یہ جو پرکس ہیں، ان کو کیا یہ لینا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ ہماری میڈیکل کی موجودہ دنیا کا آج کے دور کا بہت بڑا سلگتا ہوا بلکہ اب سنگین نوعیت اختیار کر جانے والا مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جاوید ستار صاحب نے جو بات پوچھی ہے، یہ اس وقت حقیقت ہے، اور ہمارے بے شمار میڈیکل کی دنیا کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں، ڈاکٹر حضرات پرائیویٹ کلینکس کے اندر، ہاسپیٹلز کے اندر، ایون کے لیبارٹریوں کے اندر چیکنگ کے لیے، وہاں ٹیسٹس کے لیے، ان تمام چیزوں پر کمیشن کی ایک بھرمار ہے، کمیشنز لینے دینے کی ایک دنیا قائم ہو چکی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ جہاں تک کوئی آدمی کسی کو کسٹمر فراہم کرتا ہے، گاہک فراہم کرتا ہے، اور جس کو اس نے گاہک فراہم کیا
وہ کمیشن لے اور سیدھا سادہ جو شرعی طریقہ جائز طریقہ ہے، مثال کے طور پر اسٹیٹ ایجنٹ ہوتے ہیں، کوئی چیز کی خرید و فروخت والے ہوتے ہیں، میرا پلاٹ ہے، آپ اس پلاٹ کو بکوا دیتے ہیں، میں ایک متعین طور پر آپ کے ساتھ کمیشن کا معاملہ کر لیتا ہوں، وہ تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ چنانچہ انیق صاحب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے دارالافتاؤں میں ابتدا میں جب یہ مسئلہ آیا تو جس طرح کار کی خرید و فروخت ہے، لوگ شوروموں پر خرید و فروخت کے کام کرواتے ہیں، آپ کی فریج الیکٹرونکس کی اشیاء بکواتے ہیں، لیتے ہیں، خریدتے ہیں، پلاٹوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے، بروکری ہوتی ہے، کمیشن کا کام ہوتا ہے، سبزی منڈی کے اندر ہوتا ہے، تو دارالافتاؤں نے یہ کام کیا کہ اسی پر قیاس کرتے ہوئے اور اسی کے مطابق جواب دے دیا کہ جی ڈاکٹروں کے لیے کمیشن وصول کرنا جائز ہے۔ ٹھیک، یہ شروع میں کچھ فتاویٰ چلے، لیکن ہوا یہ کہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس میں جو اندرونی طور پر پوری کہانیاں ہیں وہ آ کر بہت سارے لوگوں نے اور میڈیکل سے وابستہ بہت سارے تجربہ کار لوگوں نے دارالافتاؤں کے اندر آ کر مفتیان کرام کو باقاعدہ تفصیلی بریفنگز دی۔ ٹھیک، ان بریفنگز کے نتیجے میں کیا بات سامنے آئی کہ ایک ڈاکٹر صاحب ہے، اس ڈاکٹر صاحب کو ایک دوا ساز کمپنی یہ کہتی ہے کہ ہماری یہ دوائیاں نکالو، ہم تم کو اس کے اوپر اتنا کمیشن دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آگے کیا کر رہے ہیں؟ مریض کو اس دوا کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے وہ لکھ کر کے دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کوٹا پورا کرنا ہے، کوانٹٹی پوری کرنی ہے، ٹارگٹ اچیو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر سے واضح طور پر جو دیندار ڈاکٹر تھے ان سے پوچھا گیا کہ ایک پیشنٹ جب تمہارے پاس آیا تو تمہاری اپنی پرسنل اوپینین کے اندر تم اپنی میڈیکل پرسنل اوپینین میں یہ بات جانتے تھے یا جانتے ہو یا نہیں کہ اس دوا کے بجائے فلاں دوا کے اندر اس کو زیادہ افاقہ ہوگا، زیادہ فائدہ ہوگا؟ بالکل ہے، لیکن انہوں نے کیا کام کیا؟ وہ دوسری والی دوا نہیں لکھی کیونکہ اس میں کمیشن نہیں ہے، اس میں کمیشن ہے۔ دو باتیں۔ تیسری بات بریفنگز کے اندر یہ سامنے آئی کہ جب یہ بہت زیادہ معاشرے میں بات اٹھی، ٹیلی ویژن پر پروگرام ہوئے، سوشل میڈیا پر ہوا، پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی اس پہ بڑے بڑے پروگرام ہوئے اور لوگوں نے اس کے اوپر شور کیا، تو اب ایک اور بات سامنے یہ آئی کہ میڈیکل کمپنیوں نے اپنے جو دوا ساز کمپنیاں تھیں انہوں نے اپنی پروڈکشن کی کوالٹی میں کمی کر دی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، کوالٹی میں کمی کیونکہ ڈاکٹروں کو دینا پڑتا ہے اور جب کمیشن دینا پڑتا ہے تو ہم اگر اس طرح سیدھا کر رہے تھے تو اس کو تو اب ناجائز بولنے لگے۔ اب معاملہ یہ کہ اس کی کوالٹی اور معیار کے اندر کمی کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ ساری خرابیاں جب سامنے آئیں تو اب ان خرابیوں کے نتیجے میں پاکستان کے تمام اوتھینٹک تمام مسالک و مکاتب فکر کے جو مستند دارالافتاء فتویٰ سینٹرز ہیں انہوں نے اب یہ فتویٰ دینا شروع کر دیا ہے اور بڑے شد و مد کے ساتھ دینا شروع کر دیا ہے کہ یہ کمیشن لینا دینا شرعاً ناجائز ہے اور اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اب اگر ہم خالص ٹھیٹ فقی مسئلے کے اندر دیکھیں تو خالص ٹھیٹ فقی مسئلہ یوں بنتا ہے، اس کی مسئلے کی پوزیشن یوں بنتی ہے کہ کمیشن لینا ڈاکٹر کے لیے اور دوا ساز کمپنی کے لیے کمیشن دینا جائز ہے یا ناجائز؟ تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرائط اور کنڈیشنز ہیں، ان شرائط اور کنڈیشن کی بنیاد پر جائز ہے ورنہ نہیں۔ مثلا پہلی شرط یہ ہے جو دوا ڈاکٹر لکھ کر کے دے رہا ہے وہ اس کی ضرورت بھی ہو، پیشنٹ کی وہ ضرورت بھی ہو، بغیر ضرورت کے سیمپل آئے یا دوسری دوا بس لکھ کر کے دیتے جاؤ تاکہ ٹارگٹ اچیو کرو، یہ کام نہ ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے کیا اس دوا کی صرف ضرورت ہونا بھی کافی نہیں ہے، ایک مسلم طبیب کا اخلاق الطبیب یہ ہونا چاہیے۔ ایک ڈاکٹر کا جو شرعی طور پر فریضہ بنتا ہے وہ یہ کہ ایک پیشنٹ کے لیے مسیحا ہے، وہ اس کے لیے نجات دہندہ ہے، صرف یہ نہ دیکھے اس کی ضرورت ہے یا نہیں بلکہ یہ دیکھے کہ اس کے مرض کے اعتبار سے یہ مفید ہے یا اس سے زیادہ کوئی اور مفید ہے۔ کمیشن کے چکر میں صرف اور صرف مفید کو دے رہا ہے اور مفید تر کو وہ چھوڑ رہا ہے، یہ دوسری شرط ہے، یہ کام وہ نہ کرے۔ تیسری شرط یہ ہے دوا ساز کمپنیاں کمیشن دیتے وقت کمیشن کی رقم کو دوائیوں کی قیمت میں شامل نہ کریں۔ دوائی کی قیمت بنتی ہے 10 روپیہ، ڈاکٹر صاحب کا چونکہ پیٹ بھرنے کا ہے لہٰذا اب وہی دوا 10 کے بجائے 15 روپے میں دی جا رہی ہے، یہ بالکل غلط ہوگا، آپ بالکل ناجائز کام کر رہے ہوں گے۔ تین باتیں ہو گئی۔ چوتھی شرط یہ ہے دوا ساز کمپنی اس دوا کے معیار کے اندر کمی نہ کرے، 4 شرطیں ہو گئی۔
5ਵੀं शर्त ये है कि ये जो डॉक्टर साहब है, ये डॉक्टर साहब मजबूर ना करे अपने पेशेंट को, नहीं जी मैं तो फलां लेबॉर्ट्री का टेस्ट मानता हूं और उसके अलावा किसी लेबॉर्ट्री का टेस्ट नहीं मानता हूं। क्या बात होगी, वो लेकर के आ गया, उठा करके फेंक दिया, तुम फलां लेबॉर्ट्री से लेकर के आओ, नहीं मैंने तो फलां का लिख करके दिया था। फलां का क्यों लिख करके दिया था? डॉक्टर और लेबॉर्ट्री मालिक का बाकायदा कोड तय है, वहां बाकायदा एग्रीमेंट हुआ है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मरीज का आपको टेस्ट करवाना है, वो टेस्ट रिपोर्ट कहीं से भी लेकर के आ जाए, अगर उसका मामला है तो बस ठीक है, आप वहां पर देखो। अलग से किसी मखसूस लेबॉर्ट्री के लिए मुख्तस करना, खास करना, ये किस बुनियाद पर किया जा रहा है? 5 छठी शर्त ये है कि वो जो टेस्ट करवाया जा रहा है लेबॉर्ट्री से, क्या उसकी वाकई और हकीकी जरूरत भी है या नहीं है। डॉक्टरों के कई बोर्ड में अलग बैठकर उनसे अपने निजी मजालिस में, महाफिल में, दोस्तों से आप जरा जाकर के मालूमात करें, हाँ असल में तो इसकी जरूरत थी, हमने 3-4 जो है ना वैसे ही लिख करके दे दिए थे। और ये पता कब चलता है? अनीक साहब आपका एक है फैमिली डॉक्टर, वो फैमिली डॉक्टर आपका ऐसा है जिससे आपका साल का ताल्लुक है, आपका आपके वालिदैन का ताल्लुक था, आपका ताल्लुक था, रिवायात होती हैं, ख़ानदानी ताल्लुक होता है, तो बच्चों का भी इलाज उन्हीं से हो रहा है, आपका इलाज भी, आपकी अहलिया का, बीवी बच्चों का इलाज उन्हीं से होता चला आ रहा है। आप कभी कभार किसी और के पास चले जाते हैं, वो 8 किस्म के टेस्ट लिख कर दे देते हैं, फैमिली डॉक्टर के पास जब आते हैं तो वो आकर के कहते हैं न इसकी ज़रूरत है, न इसकी ज़रूरत है, न इसकी ज़रूरत है, न इसकी ज़रूरत है। पता चला 70,000 रुपया, 60,000 रुपया तो अलग से टेस्टों के अंदर लगाया हुआ है। तो ये सारी की सारी शराइत है, इन शराइत का अगर लिहाज किया जाए तो कमीशन जायज़ है, मगर मेरा सवाल ये कि इन शराइत का लिहाज कहाँ किया जाता है? ठीक है, करते ही नहीं है। जब इन शराइत का लिहाज नहीं रखा जाता तो फिर ये कमीशन देना, ये कमीशन लेना दोनों हराम है, दोनों नाजायज़ है। और अनीक साहब बात अब यहाँ तक नहीं रही है, ये तो इन्होंने मोटरसाइकिल का कहा, फ्रिज का कहा, कार का कहा, अब मामलात आगे बढ़ गए। अब बाकायदा पाकिस्तान के जो पिकनिक पॉइंट्स थे उनके आने जाने के टिकट्स और बड़े बड़े होटल्स के रहने के वाउचर्स, आगे बढ़कर के दुबई और यूरोप की सैरें, और फिर अल्लाह बचाए बाज़ लोग तो इस पर उम्रा, और सिर्फ अपना नहीं, अपने बीवी बच्चों का, अपने वालिदैन का, डॉक्टर साहब अपने फैमिली के, अपने ख़ानदानों के अफराद के, वो उम्रा पैकेज वसूल कर रहे हैं। ये वाइट कॉलर दहशतगर्दी है, ये मुहज़्ज़ब दहशतगर्दी है। और अजीब बात यह कि इसमें जिससे पैसा बटोरा जा रहा है ना, वो बेचारा बिल्कुल एक ताबे महज जानवर की तरह गर्दन को सरे तस्लीम कर के बैठा हुआ है कि अब ये सरे तस्लीम खामे, आप जिस तरीके से भी छुरी फेरना चाहो तो छुरी फेरते चले जाओ। ये एक बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि अल मुमिन कल मय्यत फी यदिल गस्साल, अल्लाह के आगे मुसलमान को ऐसा होना चाहिए जैसा नहलाने वाले के हाथ में मुर्दा होता है, इधर पलटे या इधर पलटे तो मुर्दा तो कुछ नहीं कह सकता। कहा कि ये जो डॉक्टर हजरात है ना, मुर्दा तो वो कुछ देर के बाद बनेगा, लेकिन वो पहले ही डॉक्टर उसको पैसों के एतबार से, बटोरने के एतबार से मुर्दा बना चुके हैं, लिहाजा उसके ऊपर छुरी फेरते जाते हैं। और इस तरीके से ये पूरा एक माफिया वजूद में आ चुका है और ये पूरी मुहज़्ज़ब दहशतगर्दी वजूद में आ चुकी है। हम जब ये बात करते हैं, हम जब ये बात कहीं मजलिस के अंदर करते हैं तो बाज़ औक़ात बाज़ लोगों को ये बात बुरी लगती है कि डॉक्टर तो मसीहा तबका है और नजात दहिंदा तबका, उनके खिलाफ बोला जा रहा है। देखें, ये आला दर्जे का नेकी वाला पेशा है, खिदमत खल्क का पेशा है और उम्मत को डॉक्टरों की ज़रूरत है। और इससे ज़्यादा बेहतरीन आला तरीन दर्जे का पेशा क्या हो सकता है कि आप एक मदद नहीं कर रहे इंसान की, बीमार और लाचार की मदद कर रहे हैं, मगर उसको आप अगर इस तरह हराम खोरी का जरिया बनाएंगे तो ये शरअन नाजायज़ होगा, ये शरअन हराम होगा, इससे इज्तनाब करना ज़रूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात इस ज़ैल में कि तमाम डॉक्टर्स ज़ाहिर है इन्वॉल्व नहीं होते, मादूद चंद जो पूरी बरादरी को ख़राब करते हैं, चंद होते हैं, चंद होते हैं। 2 सवालात मेरे जहन में आए आपकी गुफ्तगू को सुन लेने के बाद। आपने बात फरमाई कि दवा दी जा रही है, ज़रूरत है या नहीं, वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दवा है जो 20 दवा साज इदारे बना रहे हैं, दवा देनी है, लेकिन जिस कंपनी से मुझे पेशकशें मिली हैं दवा वही होगी, लेकिन मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ, तजवीज़ कर रहा हूँ, दवा उसी इदारे की तजवीज़ कर रहा हूँ और वो जेन्युइनली तजवीज़ कर रहा हूँ जो मरीज़ की ज़रूरत है। लेकिन जो 19 इदारे और भी दवा बना रहे हैं, मैं उनको हटा देता हूँ। तो इस बात की इजाज़त तो ठीक है,
ٹھیک ہے نا؟ پھر تو ٹھیک ہے، اجازت کوئی ہے۔ مسئلہ نہیں اگلی بات، اچھا اس میں صرف یہ بات ہے کوالٹی کا فرق بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، کوالٹی کا فرق نہ ہو۔ مثال کے طور پر وہ جو 19 ادارے ہیں، جی، آپ کے علم میں یہ ہے کہ اس سے زیادہ مریض کے لیے مفید ترین ایک اور ادارہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ اس کو پریفر کرتے ہیں، آپ پریورٹی پہ رکھتے ہیں کیونکہ کمیشن مل رہا ہے، تو پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، مگر اگر سیم ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جینرک فارمولا ایک ہی ہے صحیح، تو پھر اجازت ہے۔ بالکل۔ اگلی بات آپ نے یہ فرمائی بڑی اہم بات کہ لیبارٹری کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، جناب وہاں سے کروائیے، کہیں اور سے لے کر آ گئے کہ نہیں صاحب یہ نہیں چاہیے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس لیب میں جانا ہے۔ تمام لیبس کا معیار ایک نہیں ہوتا۔ اگر ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک مستند لیب سے ٹیسٹ کرانے ہیں، اچھا مستند لیب مہنگی ہوتی ہے، وہ ایک سستی سی جو ایک غیر مصدقہ ٹیسٹ ہیں وہ لے کر آ گیا، ڈاکٹر کے کام کے نہیں ہیں وہ ٹیسٹ، اور جو مستند لیب ہے وہاں سے اس کا ایک کمیشن ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر ڈاکٹر بھیج رہا ہے کسی بڑے ادارے میں، بڑے لیب میں، تو ڈاکٹر کا قصور کیا؟ کوالٹی کی وجہ سے کسی مخصوص لیبارٹری میں بھیجتا ہے تو شریعت کو اعتراض نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اعتراض اسی وقت ہوگا کہ جب کوالٹی کے اعتبار سے دو لیبارٹریاں بالکل سیم ہیں، ٹھیک، معیار اور کوالٹی میں دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، مگر وہ ایک پر ترجیح زور دیتا، مختص کرتا ہے صرف کمیشن کے چکر میں، یہ غلط ہوگا۔ یہ غلط ہے، لیکن یہ جو بات حرام آپ ہے۔ نے کہی، جی یہ حرام ہے، لیکن جو بات آپ نے فرمائی واقعتاً کراچی میں بڑے بڑے ایسے ہسپتال ہیں جن کی لیبارٹریاں مستند ہوتی ہیں، اگر اس کی طرف وہ اس لیے بیچتا ہے تاکہ اس کی ٹیسٹ کی رپورٹنگ ٹھیک آئے، جس کی بنیاد پر علاج ہوگا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج کی اسی بات لیے میں نے کہا یہ شرائط ہے، اگر ان بالکل شرائط کا لحاظ رکھا جائے تو جائز ہے، اگر ان شرائط کا لحاظ نہ رکھا جائے تو ناجائز ہوگا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو عطائی قسم کے ڈاکٹر، ہمارے جو مضافاتی ایریاز کے اندر جو ڈاکٹر ہیں، جو اربن ایریاز کے اندر جو ڈاکٹر ہیں، غیر مستند قسم کے ڈاکٹر، وہ زیادہ تر یہی کام کرتے ہیں، یعنی ناجائز کام کرتے ہیں، تو اس پر روک لگانا بہرحال ضروری ہے۔ جی بالکل صحیح ہے، اور اربن کیا رورل میں تو بہت ہی برا حال ہے وغیرہ وغیرہ، وہ آپ جانتے ہیں۔ اگلا سوال ہے محمد ارسلان صاحب کا دبئی سے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ آج کل مفتی صاحب کتے کے ذریعے چور کا پتہ چلایا جاتا ہے اور مختلف قسم کے جرائم کی تشخیص میں کتے سے مدد لی جاتی ہے اور بڑی فیس بھی ادا کی جاتی ہے۔ آیا کتے کی تعیین پر شرعاً کسی کو مجرم قرار دیا جا سکتا ہے اور اسے شرعی شہادت تصور کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کتے کی تعیین پر یا تشخیص پر کسی کو مجرم قرار دینا درست نہیں ہے، اچھا، اور شرعاً اس کو قابل تسلیم نہیں مانا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر اس بات کو مکمل طور پر واضح کیا گیا ہے، جرم کا ثبوت دو طریقوں میں سے کسی طریقے سے ہوگا، البینہ او الاعتراف، ٹھیک، یا تو مجرم اپنے جرم کا خود اعتراف و اقرار کرے، یا یہ ہے کہ اس کے خلاف شرعی شہادت اور گواہی آ جائے۔ ایک مجرم ہے، اس نے جرم کیا اور بعد میں پشیمان ہوا، وہ آیا، وہ خود اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے، ایک تو یہ ہے جرم کے ثبوت کا جس کی بنیاد پر اس کو مجرم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ وہ خود مقر ہے، معترف ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے گواہوں کا، کہ بھئی آپ اس کے خلاف باقاعدہ بینہ لے کر کے آئیں، گواہ لے کر کے آئیں، جیسا کہ سیاہ ستہ کے اندر حدیث موجود ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو مدعی ہوگا وہ گواہ پیش کرے گا، بینہ پیش کرے گا، شہادت پیش کرے گا، گواہی کا نصاب پورا کرے گا، اور اگر اس کے پاس شہادت اور گواہی نہیں ہے تو پھر جس کے خلاف دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ قسم کھائے گا، اس کے اوپر حلف آئے گا۔ تو یہ جو استغاثہ، بینہ، مدعی، مدعا علیہ، منکر، یہ جو عدالتی معاملہ ہے شریعت اس کو تسلیم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو کتے وغیرہ کا معاملہ ہے اس کو شریعت نہ تو شہادت مانتی ہے، نہ ہی اس کی بنیاد پر کسی کو مجرم قرار دیا جا سکتا ہے، البتہ اس کو قرینہ ضرور قرار دیا جا سکتا ہے، یعنی تائید جزاک اللہ کی جا سکتی ہے، تعمیر نہیں کی جا سکتی، تعمیر نہیں ہے، تائید ضرور ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاق و سباق یہ ہے، قرینہ یہ ہے، کچھ استیناس یہ ہو رہا ہے
استدلال نہیں کہا میں نے، ٹھیک۔ استیناس یہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ آدمی مشکوک ہے، اس پر اب ذرا زیادہ توجہ دو، اب اس کے اوپر زیادہ تحقیق کرو، اب زیادہ انویسٹیگیشن کرو، کیونکہ کتے کے ذریعے سے اس کی طرف ہے۔ لیکن محض کتے کی تشخیص کی بنیاد پر کسی کو مجرم قرار دے دینا، اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے اور نہ ہی شرعی طور پر یہ جائز ہے۔ یہ بہت اہم بات آپ نے فرمائی، یعنی کتے کی شہادت کو جی۔ قبول نہیں کیا جائے گا جو کتا شہادت دے رہا ہے۔ تو لیکن دین جسے کہتا ہے کہ وہ شہادت انسان دیں گے، بالکل ایسے ہی لیکن سپورٹنگ ایویڈنس کے طور پر وہ آپ رکھا اختیار کر جا سکتے ہیں، سکتا تائید ہے۔ آپ جب اس کے خلاف ایک رپورٹ وہ کرائیں گے تو اس میں بہت سارے قرینے پیش کریں گے، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، ہم نے فلاں کو فلاں جگہ جاتے ہوئے دیکھا، ہم نے کتے کا بھی معاملہ دیکھ لیا، ہم نے وہ فلاں چیز بھی وہ دیکھ لیا۔ یہ ساری چیزیں سپورٹیو ہیں، یہ سب چیزیں۔ لیکن قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ میں واضح طور فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، یعنی واضح طور پہ رجل کا لفظ ہے، انسانوں کا لفظ ہے کہ دو گواہ مرد ہونے چاہیے۔ پھر اگر آگے نصاب شہادت گواہ مرد نہیں ہے تو پھر یہ کہ ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے، وہ دو عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ تو یہ پوری کی پوری تفصیل خود سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرما رکھی اور سینکڑوں احادیث کے اندر بھی۔ تو واضح طور پر یہ بات ہے کہ یہ جو کتے وغیرہ کی شہادت کا معاملہ ہوتا ہے، یہ صرف اور صرف تائید ہے، قرینہ ہے، استیناس ہے، استدلال نہیں ہے، اس کی بنیاد پر مجرم نہیں قرار دیا جا سکتا۔ کلیئر۔ محمد اعجاز صاحب ہیں ملتان سے، سوال ان کا یہ ہے کہ کچے گوشت کے بارے میں کیا حکم ہے مفتی صاحب؟ آیا کچے گوشت کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جانور اگر حلال تھا اور پھر حلال طریقے سے ذبح کیا گیا، دونوں شرائط ہیں نا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جانور حلال ہو تو صرف جانور کا حلال ہونا کافی نہیں ہے، ذبیحہ ہونا بھی ضروری ہے۔ یعنی مثال طور پہ بکرا ہے، بکری ہے تو حلال جانور ہے، لیکن اگر کسی نے اس کو شرعی طور پر ذبح نہیں کیا، ایسی گولی مار دی ہے، ہلاک کر دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا گوشت بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ جانور خود حلال ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ ذبیحہ ہو، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرمایا فَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اس کو مت کھاؤ۔ تو فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، اللہ کا نام لو، بسم اللہ پڑھ کر کے ذبح کرو۔ تین مقامات پر قرآن کریم میں ذبیحے پر بسم اللہ پڑھنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ تو ایک شرط یہ کہ جانور حلال ہو، دوسری شرط یہ کہ ذبیحہ ہو۔ اب اگر وہ ذبیحہ ہے اور جانور حلال ہے تو اب اس کا گوشت حلال ہے۔ جب اس کا گوشت حلال ہے تو کوئی اس کا قیمہ بنائے، کوئی سجی بنائے، کوئی اس کو کچا کھائے، تب بھی شرعاً جائز ہے۔ کچا گوشت کھا لینا بھی اگر وہ حلال ہے تو جائز ہے، شریعت میں کوئی ممانعت اور رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کچا گوشت کھانا طبی اعتبار سے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ جانوروں کی شان ہے، جانوروں کا یہ طریقہ ہے، انسانوں کا تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ وہ تو اس کو مہذب بناتا ہے، اس کو پکاتا ہے اور پھر اس کی بوٹی وغیرہ بناتا ہے، پیسز ہوتے ہیں۔ تو اگر کچا گوشت کوئی کھاتا ہے شرعاً تو ممانعت نہیں، لیکن طبی اعتبار سے نقصان دہ ہے۔ اچھا جب طبی اعتبار سے نقصان دہ ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، تو پھر قرآن کریم اور احادیث ایک انسان کو صحت مند بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب قرآن و حدیث ایک مشورہ بھی دیتے ہیں۔ وہ مشورہ کیا؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اے لوگو تم اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ تو یہ تو خود اپنے ہاتھوں ہلاکت کے اندر مبتلا کرنے والی بات ہے، اس کا جسمانی نقصان ہوگا، بیماریاں ہو سکتی ہیں، پیٹ خراب ہو سکتا ہے، معدے کو نقصان پہنچ سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب یہاں شریعت ترغیب دے گی، مشورہ دے گی کہ بھائی تمہیں باقاعدہ اس کو پکانا چاہیے اور جیسا کہ انسانوں کا طریقہ ہے اسی کے مطابق کھاؤ۔ البتہ اگر کوئی اس کو کچا کھاتا ہے تو شرعاً اس کو حرام نہیں کہا جائے گا، ناجائز نہیں کہا جائے گا، یعنی اس نے کوئی اللہ کا حق نہیں توڑا، اس نے کوئی گناہ کا کام نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کو عذاب کا مستحق قرار دیا جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ شرعاً حلال، طبی اعتبار سے نقصان دہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں کہیں نہیں ملتا کہ کچا گوشت کھایا گیا، تو زندگی کو گزارا جائے سنت کے مطابق۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمائی تو اب مجھے وہ حدیث ابھی یاد آ گئی ترمذی کے اندر، انحشوا اللحم نحشا، یہ لفظ ہے انحشوا اللحم نحشا، گوشت کو چبا چبا کر کے کھاؤ، خوب چبا کر کھانا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اور اس کی تشریح میں بعض حضرات شراح نے یہ بھی لکھا ہے کہ گوشت کو چبانا بھی اس میں شامل ہے، کوشش کی جائے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے جائیں،
رواں دار بنا لیا جائے، یعنی اس کے بالکل باریک پیسز ہوں. اگر آپ ہاتھ سے وہ کر سکے تو وہ کر لیں، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم جب منہ میں لے کر کے گئے تو اس کو خوب چبائیں، خوب چبا کر کھانا. یہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہاں تو کچا گوشت کھایا جا رہا ہے تو ظاہر خلاف سنت تو ہوگا. خلاف سنت ہے، اور وہ آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ طبی اصولوں کے بھی خلاف ہے، انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے. اگلا سوال محمد حذیفہ صاحب کا ہے کراچی سے. سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب کیا شوہر کا خون بیوی کو لگایا یا بیوی کا خون شوہر کو لگایا جا سکتا ہے، اور اس سے نکاح پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ جی یہ ایک سوال ہے جو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سوالات پوچھتے ہیں. اور ایسا بھی ہوا کئی دفعہ کہ شوہر بالکل بستر علالت پر ہے، ہاسپٹل کے اندر ہے، یا بیوی بستر علالت پر ہاسپٹل میں، اور کوئی ایسا مرض ہے جس پہ فوری ان کو خون چاہیے. تو ایسی حالت میں بھی لوگوں نے ہمیں فون کیے اور فون کر کے پوچھا کہ جی وہ خون چاہیے تو شوہر کا خون دیا جا سکتا ہے یا نہیں، نکاح پر تو اثر نہیں ہوگا، بیوی کا خون شوہر کو دیا جا سکتا ہے نہیں. تو پتہ نہیں خدا جانے یہ سوال ان کے ذہنوں میں کیسے آیا. بہرحال معاشرے میں یہ ایک سوال بار بار پوچھا جاتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو خون دے سکتے ہیں. ایک دوسرے کو خون دے سکتے ہیں نہیں بلکہ ایک دوسرے کو خون دینا چاہیے. مشکل گھڑی ہے تو اگر شوہر بیوی ایک دوسرے کا تعاون نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا. اور دوسری بات یہ نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. ہمیشہ ایک فقہی اصول، شرعی دینی اصول ذہن کے اندر رکھنا چاہیے کہ نکاح پر اثر یا محرمیت کا رشتہ، یعنی رشتہ حرام ہو جائے آپ پر، یہ شریعت میں صرف 3 بنیادوں پر ہوتا ہے. اس کے 3 اصول ہیں. پہلا اصول یہ ہے کہ وہ جو رشتہ ہے اگلا والا جو آپ پر حرام ہو وہ محرمیت کا کوئی رشتہ ہو. محرمیت سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر ماں بیٹا، ظاہر ہے کہ یہ ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. بھائی بہن، یہ محرمیت کا رشتہ ہے. اس کو دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں نسب والا رشتہ. ایک اور آسانی کے لیے کہ ولادت والا رشتہ. تو ولادت والا، نسب والا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام رشتہ ہوتا ہے. یعنی حرام سے مراد ہے اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، وہ محرمیت والا رشتہ ہوتا ہے. ولادت کا ماں بیٹے کا، بہن بھائی کا، یا چچا بھانجا بھتیجے کا، کیونکہ اوپر دادا ایک ہے تو اس طریقے سے ماموں اور کیا نام ہے بھانجی کا، تو یہ نکاح نہیں ہو سکتا. تو ایک تو نسب والا معاملہ. دوسرا ہوتا ہے مصاہرت کا معاملہ، سحریت، سواد کے ساتھ مصاہرت. اچھا اب یہ مصاہرت کیا ہے؟ مصاہرت یہ ہے سسرالی رشتے. مثال کے طور پر سسر کے لیے بہو کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی ہے، خواہ وہ بہو ایک دفعہ ہوئی ہو بہو، قیامت تک وہ حرام ہے، وہ قیامت تک حرام ہے. تو سسر کے لیے بہو ہمیشہ کے لیے حرام. اسی طریقے سے مرد کے لیے ساس ہمیشہ کے لیے حرام. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یعنی تمہاری بیویوں کی مائیں ہمیشہ کے لیے تم پہ حرام ہمیشہ ہو کے گئی. لیے حرام. اچھا یہ ہے سسرالی رشتہ، ساس سسر کا، ساس سسر بہو کا. تو دوسرا رشتہ جس سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، نکاح ہمیشہ نہیں ہوتا. تو پہلا میں نے بتایا تھا ولادت اور نسب والا، دوسرا ہے سسرالی رشتہ. تیسرا رشتہ ہوتا ہے رضاعت کا، دودھ والا رشتہ. مثال کے طور پر کوئی رشتہ نہیں ہے ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان میں، مگر اوپر ماں جس نے دودھ پلایا اس نے دونوں کو چونکہ دودھ پلا دیا ہے، لہذا دودھ پینے والے پر دودھ پلانے والی کی ساری اولاد ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ رضائی بہن بھائی ہو گئے، دودھ کے رشتے سے ہو گئے. تو یہ ہیں 3 اصل اسباب. دنیا میں اس کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں ہے. تو یہ خون دینا، خون لینا، یہ تو ان تینوں میں شامل ہی نہیں ہے. جب ان تینوں میں شامل نہیں ہے، نہ یہ نسب والا رشتہ اس سے ہو رہا ہے، نہ اس سے سسرالی رشتہ قائم ہو رہا ہے، نہ اس سے دودھ والا رشتہ قائم ہو رہا ہے. لہٰذا جب یہ تینوں باتیں نہیں ہیں تو یہ تینوں کے اندر کلوز ہے، تینوں کے اندر محدود اور مقید ہے محرمیت کا رشتہ. جب یہ 3 باتیں نہیں پائی جا رہی ہے تو پھر اس سے کسی قسم کی کوئی حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے، نہ ہی شوہر کے اور بیوی کے ایک دوسرے کو خون دینے پر نکاح پر کوئی اثر پڑتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا اس سلسلے میں ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے، 3 باتیں بالکل وضاحت سے آپ نے بیان فرما دی. سالی، جی
سالی سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتا. ان تجمعوا بین الاختین، اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا جمع کرنا حرام ہے. جمع کرنا حرام. لہٰذا اگر سالی کا معاملہ یہ ہوا کہ بیوی ہے، بیوی کو آپ نے طلاق دے دی، تو 3 مینسز گزرنے کے بعد آپ اس کی بہن سے شادی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، لیکن جب تک وہ بیوی نکاح میں ہے جی ہاں پھر نہیں کر بہن سکتے، سے نکاح نہیں ہو کیونکہ سکتا. وہ جمع ہو جائے گا، اور جمع کرنا مستقل حرام ہے. بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات. عبد الرحمن صاحب ہیں سعودی عرب سے. سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب سواری پر نفل پڑھتے ہوئے کیا استقبال قبلہ ضروری ہے یا نہیں؟ اور استقبال قبلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ یعنی بھی قبلہ رخ ہونا. اچھا، قبلہ رخ ہونا کیا ضروری ہے یا نہیں؟ ارشاد. دیکھیں بات یہ ہے کہ قیام، قرات، رکوع، سجود یہ ظاہر ہے کہ نماز کے فرائض میں شامل ہے، اور نماز کے ان فرائض میں سے پہلا جو فریضہ میں نے ذکر کیا وہ قیام ہے، کھڑے ہونا. اور اسی طریقے سے وہ جو کہا جاتا ہے، جیسے بچوں کو بھی یاد کرایا جاتا ہے کہ اندر کے اتنے فرائض ہیں، باہر کے اتنے فرائض ہیں. اب باہر کے نماز کے فرائض مثلا جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، اور اسی طرح نماز کے جائز ہونے کے لیے فریضہ یہ ہے قبلہ رخ ہونا. اب اگر کوئی آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہو یا واجب نماز مثلا وتر، تو فرض نماز یا وتر نماز اگر پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط ہے، بنیادی فرض ہے. ٹھیک. اگر قبلہ رخ نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی. ٹھیک. اسی وجہ سے یہی بات کہی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص سواری میں سوار ہے اور سواری میں سوار ہونے کے نتیجے میں بیٹھے بیٹھے اگر وہ فرض نماز ادا کرتا ہے تو فتویٰ یہ ہے کہ فرض نماز بیٹھے بیٹھے ادا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ قیام فرض ہے پلس قبلہ رخ ہونا فرض ہے. تو اگر قبلہ رخ نہیں ہوگا اور قیام بھی نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. لیکن جہاں تک تعلق ہے نفل نماز کا، تو نفل نماز کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے قیام بھی ضروری نہیں ہے، قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں ہے. انسان نے وضو کیا، اپنی کار کے اندر بیٹھ گیا، گاڑی کے اندر بیٹھ گیا، اب اگر وہ نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھے نفل، گاڑی چاہے کسی طرف بھی جا رہی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اسی طرح کھڑے ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، گاڑی کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے. تو نفل نماز کے لیے نہ تو قیام ضروری ہے، نہ ہی نفل نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط ہے. تو عبد الرحمن صاحب نے سعودی عرب سے جو مسئلہ پوچھا ہے وہ یہ کہ کیا نفل نماز سواری پر بغیر استقبال قبلہ یعنی قبلہ رخ کیے پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ پڑھی جا سکتی ہے. چنانچہ ہم نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا، وہ جب بھی گاڑی کے اندر بیٹھ جاتے تھے تو بیٹھ جانے کے بعد بہت سارے بزرگوں کو اور اپنے اساتذہ کو دیکھا، یا تو وہ تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں گاڑی میں چلتے ہوئے، یا پھر یہ کہ نیت باندھ کر کے نفل نماز شروع کر دیتے ہیں. اچھا اب نفل نماز پڑھتے رہتے ہیں چاہے گاڑی کدھر بھی جا رہی ہو کدھر بھی نہ جا رہی ہو، کیونکہ نفل نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا کوئی شرط اور ضروری نہیں. فرض نماز نہیں پڑھی جا سکتی. فرض نماز نہیں پڑھی جا سکتی. تو اگر ہم جہاز میں جا رہے ہیں اور قبلہ رخ نہیں ہیں اور فرض نماز پڑھنی ہے ہمیں تو ہم نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں پڑھ سکیں گے آپ. قبلہ رخ بھی جب تک نہ ہو اور جب تک قیام کی جگہ آپ کو نہ مل جائے. اچھا، بالکل یہی مسئلہ ہے. دونوں باتیں شرط ہیں. ہوائی جہاز کے اندر بھی دونوں باتیں شرط ہیں. نمبر 1 کھڑے ہونا، نمبر 2 قبلہ رخ ہونا. اگر آپ قبلہ رخ نہیں ہیں اور کھڑے نہیں ہو سک رہے، آپ کو الگ سے بھی کوئی جگہ انہوں نے نہیں دی ہے، روسٹرز وغیرہ نے کوئی پیچھے آگے جگہ نہیں دی ہے، آپ سیٹ پر بیٹھے بیٹھے پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ فرض نماز نہیں ہوں گے. ہاں بعض حضرات فقہا احتیاطاً یہ بات کہتے ہیں کہ اس وقت میں نماز پڑھ لو مگر اعادہ کرنا ضروری ہوگا. اچھا، ہاں لوٹانا واجب ہوگا، کیونکہ فرض نماز کے لیے دونوں چیزیں شرط ہیں، جہاز ہو یا ٹرین ہو یا بس اور کار گاڑی وغیرہ ہو. اچھا جی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مفتی صاحب ایک سوال اور لیتے ہیں، اس کے بعد ہم چلیں گے ویڈیو کویسچنز کی طرف. یہ سوال ہے محمد ناصر صاحب کا کراچی سے. زید کا رمضان میں صبح سفر کا ارادہ ہے تو اس کے لیے یعنی اگلے دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے یا نہیں؟ پھر سوال کی وضاحت کر رہے ہیں وہ کہ یعنی مثلا میری فلائٹ کا ٹائم صبح 8 بجے ہے تو کیا ہم اگلے دن کا روزہ رکھ کر سفر کے لیے روانہ ہو سکتا ہوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک اہم مسئلہ ہے
اور یہ انہوں نے جو سوال پوچھا وہ اس بحاف پر پوچھا ہے کہ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ حالت سفر میں کوئی آدمی اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے تو شرعاً جائز ہے، مسافر کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر مسافر روزے کو چھوڑ دیتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، روزہ چھوڑ سکتا ہے، البتہ اس کی قضا لازم ہوگی، اور روزے کو چھوڑنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ مسافر کے لیے تو قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اب مسئلہ یہ ہے جو انہوں نے 8 بجے والی بات کہی ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں میرا ارادہ ہے آج کے دن سفر کرنے کا، کل فرض کرو میرا ارادہ سفر کرنے کا ہے، اب وہ سحری کا ٹائم تو ختم ہوتا ہے فرض کرو 5:30 بجے 6 بجے، اور میری فلائٹ کا جو ٹائم ہے وہ 8 بجے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 8 بجے تک تو میں اپنے شہر میں ہی ہوں گا نا، ٹھیک ہے، 7:45 تک تو میں اپنے شہر میں اور اپنے علاقے اپنے ٹاؤن کے اندر ہوں، تو کیا چونکہ میرا 8 بجے کے بعد سفر کا ارادہ ہے تو میں آج روزہ چھوڑ سکتا ہوں یا نہیں؟ تو یہ ہے اصل سوال۔ تو اس کا جواب ان کو یہ دیا جائے گا کہ اس صورت میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے، روزہ رکھنا فرض ہے ان پر۔ اچھا، اگر روزہ چھوڑیں گے تو یہ سخت گناہگار ہوں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہا نے یہ کہا کہ حالت سفر کے اندر اگر مسافر روزہ چھوڑ دیتا ہے ڈزنٹ میٹر، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ مسافر چل رہا ہے مسافری کی حالت کے اندر۔ لیکن ابھی صورتحال یہ کہ جس وقت روزہ رکھنے کا ٹائم آیا یہ مسافر نہیں تھا، ٹھیک ہے، جب یہ مسافر نہیں ہے مقیم ہے، اور جب مقیم ہے تو کتب علیکم الصیام کا حکم آ جائے گا، مسافر بنا نہیں ہے، مقیم ہے، جب مقیم ہے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر روزہ فرض ہوگا، روزہ چھوڑے گا حرام کا مرتکب ہوگا، گناہ کا مرتکب ہوگا، ناجائز کا ارتکاب ہوگا، گناہگار ہوگا۔ لہذا ایسی صورت میں 8 بجے فلائٹ ہے یا 7 بجے فلائٹ ہے، 9 بجے 10 بجے فلائٹ ہے، تو آپ مستقبل کے اعتبار سے چونکہ میں سفر کے اندر جا رہا ہوں تو میں روزہ چھوڑ دوں، اس کی شریعت میں گنجائش نہیں ہے، روزہ رکھنا ضروری ہو۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظہر کا وقت ہے، ایئرپورٹ پر موجود ہیں ہم، سفر شروع ہو گیا ہے ہمارا، مسافر ہیں لیکن ابھی مقیم ہیں، ابھی ہم کراچی ہی میں ہیں، ابھی ہم لاہور کی فلائٹ پکڑنی ہے ہمیں، تو کراچی ایئرپورٹ پر نماز ہم پوری پڑھیں گے، بے شک مسافر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ مسافر کی نماز تب پڑھیں گے جب ہم یہاں سے نکل چکے ہوں، کراچی کی حدود سے ہم نکل چکے ہوں، اگر تو زمینی سفر ہے ٹول پلازا کراس کر چکے ہوں، اور اگر آپ کا ہوائی سفر ہے تو جب آپ کا جہاز اڑ چکا، تو اب آپ چاہے مسافری کی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب تک یہاں پر مقیم ہے آپ کو مقیم والی نماز پڑھنی ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کلیئر۔ کچھ ویڈیو کوئسچنز مفتی صاحب کی خدمت میں۔ پہلا سوال۔ السلام علیکم مفتی صاحب، میرا ایک سوال ہے، ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کا بیٹا بیٹی ہے، وہ ان کے ساتھ باجماعت عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو نماز مسجد میں ادا کرنی چاہیے باجماعت، تو مفتی صاحب آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا سوال ہے، اچھا سوال۔ اور بھائی نے جو سوال پوچھا اس میں میں اس اسپیسیفک اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات ضرور ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور اچھا ہوا کہ یہ ایک آج کے پروگرام میں سوال آ گیا۔ انیق صاحب، بہت سارے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو بلا ضرورت اور بلا عذر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، ان کا گھر کا کچھ یا تو محل وقوع ایسا ہے یا ان کی کچھ مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ بس وہ زیادہ گھر میں کم ہی آنا ہوتا ہے، دفتر وغیرہ وغیرہ، پھر گھر آ جاتے ہیں، پھر وہ گھر سے نکلنا ان کا نہیں ہوتا، یا اس ٹائپ کا معاملہ ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اکثر نمازیں، زیادہ تر نمازیں گھروں میں ہی پڑھتے ہیں۔ یہ طریقہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے، یہ بالکل نامناسب طریقہ ہے، اس روش کو ختم کرنا ضروری ہے۔ آپ ہمیشہ مسجد کے اندر جا کر کے نماز پڑھیں۔ اس سلسلے میں واضح طور پر ایک حدیث ہے اور وہ ترمذی کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اللہ اکبر، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد کے اندر۔ کیا بات ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگرچہ وہ جو اگر کوئی گھر کے اندر نماز پڑھ لیتا ہے، مسجد قریب ہونے کے باوجود، پڑوسی ہونے کے باوجود گھر میں اگر نماز پڑھتا ہے، تو جس کو کہتے ہیں نا اسٹرکچر آف دا پرے، اسٹرکچر آف دا صلاح، یعنی نماز کا ڈھانچہ وہ تو ادا ہو جائے گا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں فریضہ تو ادا ہو جائے گا، مگر یہ طریقہ خلاف شریعت، خلاف سنت، اور یہ طریقہ ثواب کو کم کرنے والا، یہ طریقہ آپ کے اجر میں زبردست کمی کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور
اس طرح تو کہہ دیں گے کہ ہاں فریضہ ادا ہو گیا. کوئی مفتی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ہاں بھی وہ جو آپ نے ظہر کی نماز گھر میں پڑھ لی تھی اب آپ اس کو دوبارہ لوٹائیں, ایسا تو کوئی فتویٰ نہیں دے گا, ایسی بات تو کوئی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے وہ فریضہ ہے, صلاۃ نماز کا ایک فریضہ آپ سے ساقط ہو گیا, وہ ایک چیز ادا ہو گئی, لیکن حدیث کے اندر تو دیکھیں, حدیث کی روح تک تو پہنچیں. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں, لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. پھر اسی طریقے سے وہ جو مشہور حدیث ہے کہ اذان ہو جائے لوگ گھروں سے مسجد کی طرف نہ آئیں, میرا دل چاہتا ہے عورتوں اور بچوں کا مجھ کو ڈر نہ ہوتا تو میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیتا اور ان آمر ان یجمع حطب, میں حکم دیتا کہ تمام لکڑیاں جمع کی جائیں اور میں ان کو آگ لگا دوں گھر کو جا کر کے, جس میں اذان کے باوجود پڑوس ہونے کے باوجود مسجد کی طرف نہیں آتے. یعنی اس معاملے کی حساسیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, اس کی سختی اور تاکید بیان فرما رہے ہیں. تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر کے جو مجموعہ طور پر ہے وہ, اور پھر ساتھ ساتھ میں الجماعت سنہ لا يتخلف عنها الا منافق, جماعت ایک سنت ہے, سنت مؤکدہ ہے, اس سے نہیں پیچھے رہے گا مگر منافق آدمی. یعنی ایک طرح سے اس زمانے میں منافق کی ایک علامت ہوتی تھی کہ وہ جماعت سے پیچھے رہتا تھا, اور اس میں بھی ایک لاجک ہے. اصل بات یہ کہ منافق عام طور پر تو صرف دکھاوے کے لیے ایمان کا اظہار کرتا تھا, اندر تو ایمان تھا نہیں. اب وہ جو منافقین تھے تو ان کی ایک علامت یہ بیان کی گئی کہ یہ جماعت پہ سستی کریں گے. وجہ اس کی یہ کہ انیق صاحب, انسان ایک دن تو نفاق کرتا ہے, 2 دن تو کرتا ہے, 4 دن تو کرتا ہے, فجر کی نماز میں سخت سردیوں میں بستر کو چھوڑ کے وضو کر کے مسجد میں آنا, اور پھر یہ کہ آپ کے چہرے سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں, یا عشاء عام طور پہ دیہاتوں میں عشاء تو بہت دیر سے ہوتی ہے, یعنی لوگ بہت جلدی سونے کے عادی ہوتے ہیں, تو وہ آدمی منافق جاگتا رہے تو ایک دن تو منافقت میں آئے گا, 2 دن تو آئے گا, پوری زندگی تو ایسے نہیں گزاری جا سکتی. تو اس کو بھی ایک طرح سے منافقت کی علامت قرار دیا گیا کہ یہ گھر کے اندر ہی نماز پڑھ لیتا ہے, یعنی گھر میں تو پھر وہ پڑھتے ہی نہیں تھے, مقصد یہ کہ وہ جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے. تو ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کر, آیات قرآنیہ کو سامنے رکھ کر کے یہی بات کہی جائے گی کہ نماز کا اہتمام مسجد میں کیا جائے, با جماعت کا اہتمام کیا جائے. اور ویسے بھی دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں, اس نماز کے اندر ہم خود اس کے درجات متعین کر دیتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طرح, ایک ہے نماز, پھر وہ ہے با جماعت, پھر وہ ہے مسجد میں, پھر وہ ہے تکبیر اولیٰ میں. یہ تمام نمازوں میں ٹاپ آف دا لسٹ ہے. سبحان اللہ. آپ نے نماز پڑھی, با جماعت پڑھی, تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی, مسجد کے اندر پڑھی, اور صف اول اس کا الگ سے ثواب اور فضائل اس کے بیان ہوئے, تو صف اول تکبیر اولیٰ یہ اب آپ نے ایک درجہ کر لیا. دوسرا درجہ کیا ہے؟ آپ نے نماز مسجد کے اندر پڑھی لیکن با جماعت نہیں پڑھی, مسجد کا ثواب پا لیا, جماعت کا ثواب چھوڑ دیا. اچھا, تیسرا درجہ یہ ہے کہ آپ نے نماز تو با جماعت پڑھی مگر مسجد میں نہیں پڑھی, گھر کے اندر پڑھ لی. تو اب آپ نے کیا کام کیا؟ جماعت کا ثواب مل گیا, مسجدیت کا ثواب نہیں ملا. اور آخری درجہ کیا ہے؟ تنہا آپ اپنے گھر یا دفتر کے اندر نماز پڑھ لیں, نہ آپ نے مسجد کا ثواب حاصل کیا, نہ جماعت کا کیا, نہ آپ نے تکبیر اولیٰ اور صف اول کا کیا, کسی بھی قسم کا آپ کو ثواب نہیں ملا. گویا کہ آپ نے خود بخود اپنا چوتھا 5واں درجہ جا کر کے متعین کر لیا. تو اس لیے عادت یہ بنانی چاہیے, اب یہ لفظ خاص طور پر میں عرض کر رہا ہوں, عادت یہ بنانی چاہیے کہ انسان مسجد میں امام کے پیچھے با جماعت جا کر نماز کا اہتمام کرے. یہ میرے لفظ کا عادت کا سوچ سمجھ کر, کیوں بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے, وہ مستثنا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں جیسا کہ بھائی نے سوال پوچھا, تو اگر کوئی فرض کرے کہ کسی وجہ سے نماز سے رہ گیا, اللہ نہ کرے کبھی کوئی بیماری ہے یا کہیں سے باہر سے اس وقت وہ سفر سے پہنچا یا کوئی تکلیف ہے, تو ایسی صورت میں اگر وہ گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. مگر ایک عام جرنل جو عادت انسان کو بنانی چاہیے وہ مسجد میں با جماعت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, سوال میں ایک بات اور یہ بھی تھی کہ وہ بیٹا اور بیٹی بھی ہیں تو گھر میں جماعت یہ کراتے ہیں, لیکن اس سے قبل ایک سوال اور ذہن میں آیا, وہ یہ کہ لیٹ ہو گئے, مسجد میں پہنچ گئے, امام صاحب نماز پڑھا چکے ہیں, تو 8-10 افراد ایک جماعت اور کر لیتے ہیں. عام طور پہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ آئیے اب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں, تو 4, 6, 8, 10, 12 افراد نے جو تاخیر سے داخل ہوئے تھے مسجد میں نماز جماعت سے ادا کی. تو کیا اس جماعت کا ثواب جو امام صاحب نے نماز پڑھائی اس کے ثواب کے برابر ہے؟ اس کے ثواب کے برابر تو بالکل بھی نہیں ہے.
اور وہ تو مرکزی جو جماعت تھی، اصل جو جماعت تھی، اس کے ثواب کے برابر بالکل بھی نہیں ہے۔ اصل وہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو ایک اہل محلہ نے جماعت کا ایک مختص ٹائم فکس کیا ہے، اور وہ مرکزی جماعت ہے، اس کے لیے امام مقرر ہے، اس کے لیے مؤذن مقرر ہے، اس کا ثواب تو اعلیٰ درجے کا ہے، اور میں نے جیسے بتایا تھا ٹاپ آف دا لسٹ۔ یہ جو کچھ 5 7 8 10 افراد آ گئے، اس کے بارے میں بھی میں اب یہاں 2 باتیں بتا دوں۔ عرب علماء، عرب کے اندر تو مسجدوں میں یہ ہوتا ہے جتنے لوگ آتے جائیں جماعتیں کرتے جائیں، وہاں تو یہ طریقہ چلتا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ نہ صرف یہ کہ کیا نہیں جاتا، بلکہ اس کو پسند بھی نہیں کیا جاتا، کیونکہ خاص طور پر فقہ حنفی کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے کسی بھی مسجد کے اندر جماعت ثانیہ کروانا، دوسری جماعت کسی بھی مسجد کے اندر کرانا۔ ایسی مسجد جو محلے کی ہو، جو ٹاؤن علاقے کی ہو، امام مقرر ہو، مقتدی اس کے مقرر، مؤذن مقرر، ایسی مسجد میں دوسری جماعت کرانا فقہ حنفی میں مکروہ تحریمی ہے، اور اس کی وجہ بھی درست ہے۔ اس کی جو پیچھے لاجک ہے وہ لاجک بالکل درست ہے۔ ایک تو کئی احادیث سے یہ بات پتہ چلی، دوسرے نمبر پر اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح اگر ہر بندہ آ کر کے جماعت کرتا رہے تو وہ جو اصل مرکزی جماعت ہے اس کا وقار بھی ختم ہو جائے گا، اس کی ہیبت بھی ختم ہو جائے گی، اس کا اہتمام اور پابندی کا سلسلہ بھی لوگوں سے جاتا رہے گا۔ سامنے دکاندار بیٹھے رہیں گے، لوگ دائیں بائیں گھومتے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، جماعت ہو رہی، خیر ہے، کوئی بات نہیں، ہم دوسری میں آ جائیں گے، تیسری میں آ جائیں گے، چوتھی میں۔ اور یہ ہو رہا ہے ہمارے عرب ممالک میں، ہمارے ان عرب اسلامی ممالک کے اندر ماشاءاللہ اتنی اچھی اعلیٰ ترین مساجد ہوتی ہیں، اور اتنا پیارا مسجد کے اندر امام کا، نماز کا، سب چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن وہاں پر کیا دائیں بائیں کے بہت سارے بازاروں اور مارکیٹوں کے اندر ہم نے یہ بات دیکھی ہے کہ لوگ آ رہے ہیں اور اپنی جماعتیں کرتے چلے جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ وہ جو اصل مرکزی جماعت ہے اس کا ٹائم بھی لوگوں سے جاتا رہتا ہے، اس کا اہتمام بھی نہیں ہوتا، اس کی پابندی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو فقہ حنفی کے اندر مسئلہ کہا گیا کہ اس جماعت کی مرکزیت برقرار رہنی چاہیے، اس کا خاص طور پر اہتمام ہونا چاہیے، تو اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارج مدینہ سے تشریف لائے۔ جب مدینہ منورہ سے باہر سے تشریف لائے تو مسجد نبوی کے اندر آ کر کے دیکھا، باقاعدہ جھانکا اور دیکھا کہ نماز پتہ کی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے۔ تو جب تشریف لائے تو دیکھا مسجد میں، پتہ کیا تو پتہ چلا جماعت ہو گئی ہے، نماز ہو چکی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور گھر جا کر کے نماز پڑھی ہے، وہ جو چند صحابہ کرام ساتھ تھے ان کے ساتھ مل کر مسجد میں نماز نہیں پڑھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل سامنے آ گیا، اور یہ بات پتہ کرنا کہ نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی، بتایا گیا ہو گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو اس سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یہی بات پتہ چلتی ہے کہ وہ جو مرکزی جماعت ہے اسی کو اہمیت دینا، اسی کو حیثیت دینا ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جو سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ ایک صاحب ہیں، اب وہ گھر پہ امامت کرتے ہیں، ان کے پیچھے ان کا بیٹا، ان کی بیٹی وہ بھی کھڑے ہوتے ہیں، تو مسجد میں نہیں جاتے، گھر میں امامت کرتے ہیں، نماز کا ماحول قائم ہے، تو ایسی صورت میں ان کا مسجد جانا افضل ہے یا گھر میں امامت کرنا؟ نہیں، مسجد میں جانا افضل نہیں، یہ ضروری ہے، ضروری ہے، مسجد میں جانا ضروری ہے۔ اچھا۔ اور مسجد کے بغیر وہ گھر کے اندر نماز با جماعت کا اہتمام نہ کریں، صرف مجبوری میں کریں، مستثنیٰ کیفیتوں میں کریں، جیسے سفر کا معاملہ، بیماری کا معاملہ، کبھی کبھار کا معاملہ، کبھی نیند اوپر نیچے، سویرا ٹائم آگے پیچھے پتہ نہیں چل سکا، کوئی تکلیف ہے، آپ نے چلو اب نماز تو پڑھنی ہے، تو بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، خواتین بھی، چلو جماعت کر لیتے، تو وہ ایک اچھی بات ہے کہ جب چھوٹ ہی گئی اب جماعت کر لو، گھر کے اندر اہتمام۔ لیکن عام عادت مسجد کے اندر جا کر کے نماز پڑھنے کی بنانی چاہیے، اور یہی ضروری ہے، یہی روح حدیث ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث بتائی، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوتی مگر مسجد کے اندر، وہ مسجد جائے۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ مسجد کے اندر کچھ تو میں نے حدیثیں بتا دی، ٹائم کم ہوتا ہے نا اس پروگرام کا، ورنہ ایک ایک قدم اٹھانے کا، جماعت کے ساتھ جانے کا، بشر المشائین بالظلم فی اللیل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکیوں میں قدم اٹھا کر کے مسجد کی طرف جاتے ہیں، اس آدمی کے صادق و امین ہونے کی گواہی دو جو مسجد جانے کا عادی ہے،
اور جو مسجد جاتا رہتا ہے آتا رہتا ہے تو ایک ایک قدم پر اس کی اجر اس کے ساتھ. تو یہ ساری حدیثیں کیا بات بتا رہی ہیں کہ مسجد میں جانا چاہیے, مسجد میں جانا چاہیے. ہاں مستثنا کیفیتوں میں کسی وقت اگر آپ گھر کے اندر جماعت پڑھ لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ایک بات. دوسری اور بات یہ ہے کہ جو انہوں نے سوال میں پوچھا کہ بیٹا اور بیٹی ہے, ہاں تو بیٹا اور بیٹی اگر موجود ہے تو جماعت کر سکتے ہیں, اور ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ باپ اگر امامت کر رہا ہے وہ آگے کھڑا ہوگا, بیٹا اس کے پیچھے کھڑا ہوگا اور بیٹی اس سے بھی پیچھے کھڑی ہوگی. اس طریقے سے وہ اگر جماعت کا اہتمام کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. کم از کم ایک سوال ہم اور رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں. جناب والا اگلا سوال. برا عمل یا برا کام کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کیسا ہے؟ جی ہاں, ارشاد. دیکھیں برا کام تو حرام ہے, ناجائز ہے, اور یہ خطرناک بات ہے کہ اگر کسی نے کوئی برا کام کیا اس کے بعد وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ انتہائی ناجائز اور حرام تو ہے. مگر یہاں میں ایک اور بات کہتا ہوں کہ بعض صورتوں میں یہ سلب ایمان کی بھی علامت, اللہ اکبر, ایمان سلب ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے, تو اللہ کا شکر تو اچھی چیز پر ہوتا ہے, جی یہ نافرمانی پہ, اور یہ نافرمانی اور معصیت اور گناہ پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس نافرمانی کو, اس معصیت کو نافرمانی اور معصیت سمجھ ہی نہیں رہا, اللہ گناہ کو ثواب سمجھ رہا ہے, گناہ کو یہ حلال سمجھ رہا ہے, جائز سمجھ رہا ہے. تو دیکھیں ایک آدمی گناہ گار کب ہوتا ہے؟ جب وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. مگر جب وہ آدمی اس گناہ کا ارتکاب نہ کرے, گناہ کو ثواب سمجھنے لگ جائے, تو پھر وہ ایمان سے بھی نکل جائے گا. بھائی آپ شراب پیتے ہیں, فرض کریں اللہ نہ کرے کوئی بندہ شراب پیتا ہے, تو شراب پیتا ہے گناہ گار ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں, گناہ گار ہے, توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, استغفار کرے, توبہ کرے, لیکن ایمان سے نہیں جائے گا, کافر نہیں ہو جائے گا. مگر ایک آدمی وہ کہتے ہیں شراب حلال ہے اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زمزم ہے یہ, اور نعوذ باللہ یہ شراب اعلیٰ درجے کا طیب اور پاکیزہ ہے اور یہ حرام ہے ہی نہیں, اب یہ ایمان سے بھی جائے گا. اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ حضرات علماء کرام کی طرف سے بار بار یہ کہا جاتا ہے, یہی مسئلہ ہے پیچھے, لاجک اس کی یہی ہے کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے, گناہ کرے اگر وہ کر ہی رہا ہے اور توبہ کرتا رہے, معافی مانگتا رہے, اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے اور اللہ غفور الرحیم. لیکن اس گناہ کو تعویل کے ذریعے سے حلال و ثواب نہ قرار دے کہ یہ سلب ایمان کی علامت. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کے جواز نہ ڈھونڈے, توبہ کرے, استغفار کرے. مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون, بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات, یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں, آپ اور ہم جانتے ہیں. مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. پروگرام کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر, اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں اچھا ادب بڑا مددگار اور بہترین ساتھی ہے. اچھا ادب بڑا مددگار اور بہترین ساتھی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بہروں بر